اب جب ہم کہتے ہیں، اول تو قرآن کہتا ہے کہ منافق تھے، سورہ منافقون قرآن میں ہے واضح، سورہ توبہ میں، ٹھیک، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، تو یہاں تک تو تھے منافق۔ اب آپ دیکھیں لاجک کتنی بدل جاتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ فلان 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 اور درجنوں افراد منافق تھے، تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ توہین کر رہے ہیں اشرف الانبیاء کی، کیا ان کی تعلیم کا اور ٹیچنگ کا اثر نہیں ہوا ان میں؟ لیکن کیسی بات لے کے آتے ہیں، یعنی ان کو منافق ڈکلیئر ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ توہین رسالت کا۔ یعنی آپ نے اگر کہہ دیا کہ فلانا شخص منافق تھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے تو رسول کی توہین کا سوال کیا جائے، جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو رسول کی توہین ہے، یہ کون سی لاجک ہوئی؟ شیطان جو ہے ملائکہ کا اصحاب تھا، صحابی تھا۔ البتہ آج کل مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، صحابہ کا شور مچانے والوں کو لفظ صحابہ بولنا نہیں آتا، صحابی صحابی کہتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ صحابی کی جگہ صحابی صحابی صحابی، بس صحابی کیا ہوتا ہے؟ صحابی کو ہو، صحابی صحابی، ساری زندگی تمہاری صحابی صحابی میں گزر رہی ہے، اور صحابی کو جو ہے تم صحابی بھی نہیں کہہ پا رہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان بالآخر اصحاب تھا ملائکہ کے نہیں، صحابی تھا ملائکہ کے نہیں تھا، یا بالفاظ دیگر شیطان کے اصحاب تھے ملائکہ کے نہیں تھے، اور عرش پہ بیٹھنے کا فائدہ ہوا شیطان کو کہ نہیں ہوا؟ آسمانوں کی بلندی پہ جانے کا شیطان کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ توہین کس کس کی ہو گئی جب آپ نے شیطان کو برا کہا؟ تمام ملائکہ کی توہین ہو گئی، جناب جبرائیل کی توہین ہو گئی، جناب میکائیل کی توہین ہو گئی، جناب اسرافیل کی توہین ہو گئی، عرش کی توہین ہو گئی۔ ہے واقعی لوجیکل۔ البتہ ہمارے روایات ہیں کہ ایمان شیطان کا ہمیشہ خراب تھا، وہ عبادت کرتا تھا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے خلاف تھا، توحید کے خلاف نہیں تھا، خالقیت کے خلاف نہیں تھا، ربوبیت کے خلاف نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مذہب حق اہل بیت میں توحید کے بعد جو سب سے اہم اصل ہے وہ کیا ہے؟ اور دوسرے مذاہب میں کیا ہے؟ عدالت نہیں ہے، خدا ظلم بھی کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ قابیل 2 انبیاء کا صحابی تھا، قابیل کے جرائم بیان کرنا حضرت آدم کی توہین ہے، حضرت حوا کی توہین ہے، خود جناب حضرت حابیل کی توہین ہے۔ جس زمانے میں 1/4 قابیل تھا اور باقی کون تھے؟ مومن تھے، یعنی اکثریت کس کی تھی؟ مومنین کی۔ ان اکثر کی تعلیمات کا اثر ہوا 1/4 پہ، 75% کا اثر ہوا 25% پہ؟ نہیں ہوا۔ کیا یہ 75% کی توہین ہے؟ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، حضرت نوح کی بیوی مخالف تھی، حضرت نوح کا بیٹا مخالف تھا، کیا یہ توہین ہے حضرت نوح کی؟ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، یہ سب کے سب اصحاب حضرت موسیٰ تھے، شک ہے؟